اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، رسول اسلام کی یہ وہ حدیث ہے جس میں آپ نے امام حسین علیہ السلام کو چراغ ہدایت کے طور پر ارشاد فرمایا اور آپ کو کشتی نجات بتایا، یعنی جسے ہدایت چاہیے وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے دامن سے متمسک ہو، اور جسے آخرت میں نجات چاہیے وہ بھی حسین کا دامن تھامے۔ اور دو گوشہ اور بیان کروں گا اور اس کے بعد مصائب عزیزو، امام حسین علیہ السلام کی اس دنیا میں دنیاوی زندگی کے لحاظ سے بھی ضرورت ہے اور اخروی زندگی کے لحاظ سے بھی ضرورت ہے۔ انسان ہر لمحہ شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہے اور اسے ہدایت کی ضرورت ہے، تو ہدایت کے لیے امام حسین علیہ السلام کو رسول اسلام نے روشن چراغ بتایا، مصباح الہدی بتایا، یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات سے ہدایت حاصل کرے تو انشاءاللہ وہ اس دنیا میں سرخرو زندگی گزارے گا۔ اور اسی طرح سے اس دنیا میں جس نے امام کے ارشادات اور فرمودات کے اوپر اور ان کی روشنی میں اگر زندگی کوئی گزارتا ہے تو انشاءاللہ آخرت خود اس کی کامیاب ہے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے بھی حسین کی محبت اور حسین کے دامن سے متمسک ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ خود حسین کتنی بالا اور قداور شخصیت ہے، بلند و بالا اور قداور شخصیت ہے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں، نبی اکرم اور نانا ہیں، ان کی بیٹی کے بیٹے کا نام حسین ہے، تو فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اب اس سے بڑا ہمالیائی جملہ یہ ہے کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، انبیاء کے سردار یہ فرمائیں، ایک نانا ہو کر یہ فرمائیں کہ اور میں بھی حسین سے ہوں، تو یہ بہت عظیم بات ہو گئی۔ حسین کے صغر سنی اور حسین کے اس چھوٹ پنے کے باوجود، بچپن کے باوجود حسین کو یہ عظمت دی گئی، کیونکہ رسول اسلام سے 11 ہجری میں وفات پا گئے۔ رسول اسلام کی زندگی میں یہ حدیث صادر ہو چکی جو حسین کی عظمت کو بتا رہے تھے۔ حسین اس وقت کتنے بڑے تھے؟ سن 4 ہجری 3 شعبان کو پیدا ہوئے، لہذا آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ کتنی تھی؟ 7 سال۔ اور اس میں آپ نے وہ رسول کے ارشادات آپ کی طرف متوجہ ہوئے کہ دنیا یعنی سمجھ بھی نہیں سکتی کہ حسین کی کیا عظمت ہے، خدا کی قسم۔ الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل جنہ فرمایا، یعنی جوانان جنت کے سردار میں ایک نام امام حسین علیہ السلام کا بھی ہے، حسین منی۔ یہ بھی بہت بڑی بلا، یعنی جنت میں سارے انبیاء اولیاء سارے لوگ، کوئی اگر فضیلت حسین میں آیت اور حدیث نہ پیش کی جائے، صرف یہی ایک چیز ہو تو کافی ہے حسین کی عظمت کو پہچاننے کے لیے کہ وہ حسین کے جس کی سرداری میں جنت میں جتنے رہنے والے ہیں سب ہوں گے، حسین سلطان جنت ہوں گے، ساری کائنات جنتی ہو کر رعیت جنت ہوگی، رعیت جنت ہوگی۔ انبیاء، اولیاء، اوصیاء درجات کے اعتبار سے ٹھیک ہے کہ ان کے درجات ہوں گے بلند سے بلند، لیکن سب کے سلسلے میں یہی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ اور اس کے بعد حدیث آگے بڑھی تو کہا کہ اور ان کے والدین خیر منہما، ان سے بھی بلند
مرتبہ رکھتے ہیں جناب فاطمہ اور جناب حضرت علی مرتضیٰ، اور ظاہر رسول خدا تو سبھی کے سردار اور سب ہیں اور یہی دینے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ حسین کو چراغ ہدایت کہا گیا، حسین کو کشتی نجات کہا گیا۔ حر نے کشتی نجات سمجھتے ہوئے ہی حسین کے دامن سے تمسک حاصل کر کے اور سواری اختیار کی اس کشتی نجات پر، اور آج علیہ السلام حر ہو گئے۔ مگر اے ارباب عزا، 11 محرم کے تعلق سے آج وہ عظیم دن ہے کہ جب اسی حسین کو فوج یزید نے قتل کر دیا اور چاہا کہ چراغ ہدایت کو بجھا دیں، مگر چراغ ہدایت نہیں بجھ سکا اور روشن ہو گیا۔ حسین کی آواز آج گھر گھر پہنچ گئی۔ حسین کی ہدایت آج قوموں میں بٹ کے نہیں ہے، بلکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب میں حسین کی آواز ہے۔ سب کے دل کی دھڑکن کا نام حسین ہے۔ مگر اے عزیزو، عاشور کا قیامت کا دن گزرا، 11 محرم آئی، شمر کچھ بے کجاوا اونٹوں کو لے کر اور کچھ رسیاں لے کر جلی ہوئی خیموں کی رات پر بیٹھے ہوئے آلے محمد کے قریب گئی اور ان کی ناموس کو اسیر کیا، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑی، عابد بیمار کے ڈالا جو اس کی بے ہوشی کا یہ عالم تھا کہ عصر عاشور اسے جگایا گیا۔ جناب زینب نے اٹھا کر بیدار کر کے کہا، دیکھو میرے لال، یہ کیا قیامت زمین و زمان میں برپا ہے۔ اور مولا نے آنکھیں کھولنے کے بعد اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھ کر یہی کہا تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آج 11 محرم ہے ارباب عزا، اسی بیمار بیٹے کو ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا کر اور پاؤں میں بیڑی پہنا کر، توقے خاردار گلے میں ڈال کر اور آہنی زنجیروں میں جکڑنے کے بعد اس طرف سے لے جایا گیا جو مقتل شہداء کی راہ تھی۔ حالانکہ دور رسول میں مرحب کی بہن کو ادھر سے فوج اسلام لے کر جب آئے جدھر مرحب کی لاش پڑی تھی، تو مرحب کی بہن نے رسول سے شکایت کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ادھر سے لے جایا گیا جدھر میرے بھائی کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ اتنا سنگ دلی کا مسلمانوں نے اظہار کیا تو رسول نے منع کیا اور کہا کہ کبھی ایسا اسلام کا شیوا اور طریقہ نہیں رہا۔ لیجئے ارباب عزا، جس رسول نے مرحب کی بہن کو ادھر سے گزرنا گوارا نہیں کیا تھا، اسی رسول کے نواسی جناب حضرت زینب اولیاء مقام اور اس کے خاندان کو اس طرف سے لے جایا گیا جدھر حسین جیسے مظلوم کی میت بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی۔ 11ویں محرم کو زینب نے جب حسین کا لاشا دیکھا تو اس قدر حسین کے لاشے کی شکل پامالی کے بعد بدلی تھی کہ زینب جو دن رات حسین کو دیکھا کرتی تھی نہ پہچان سکی، اور زبان پر یہ فقرہ تھا، انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ ہائے حسین، آپ کی مظلومیت۔ جزاکم اللہ۔ ارباب عزا، سید سجاد کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور آپ کا چہرہ دیکھ کر ایک مرتبہ جناب زینب جو شریکت الحسین اور اس قافلے کی نگہبان تھیں، وہ آگے آئیں جن کو امام حسین نے عصر عاشورہ کہا تھا، بہن زینب سب سے باخبر رہنا، سارا کنبہ تیرے حوالے ہے۔ وہ بہن سید سجاد کے قریب آئی اور آ کے کہا کہ اے میرے لال، یہ تیرے چہرے کی رنگت کیسی تبدیل ہو رہی ہے؟ کیا تم بھی عالم سفر میں، عالم غربت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ تو سید سجاد کی آنکھیں چھلک گئی اور آواز دی کہ اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، انصاف تو کیجئے، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کی میت بے غسل و کفن پڑی ہو، کیا یہ لمحہ اس بیٹے کے دل پر سخت نہیں گزرے گا؟ یہ واقعہ، یہ سانحہ اس کے لیے سنگین نہیں ہوگا؟ اے ارباب عزا،
11 محرم کو تمام قافلے کو جب لے جایا جانے لگا اور سب کو سوار کیا جانے لگا تو ایک مرتبہ شمر جب زینب اولیاء مقام کے قریب رسیوں کو لے کے بڑھا تو زینب نے کہا دور ہو جا ملعون، تو نامحرم ہے، ہمیں ہاتھ نہ لگانا۔ اور اس طرح سے زینب جب سوار ہونے لگی تو کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کبھی مقتل کی طرف، کبھی فرات کی طرف۔ اے میرے شیرو، کل تم 28 رجب کو جب مدینے سے چلے تھے تو دائیں بائیں آگے پیچھے ہاشمی نوجوان تھے۔ اے میرے شیر دل عباس، آج تیری بہن سوار ہو رہی ہے، کل کتنی شان سے سوار کیا تھا، آج کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ اے میرے شیر بھائی حسین، ارے کل تو تم نے میری لجام کو تھاما تھا اور سہارا دے کر بٹھایا تھا میرے ناکے پر، مگر آج زینب اس طرح سے جا رہی ہے کہ کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ فضا نے سہارا دے کر سوار کیا اور یہ قافلہ اس طرح سے 11 محرم کو زمین کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔